ناظرین، میں فضل چودھری بول رہا ہوں ضمیر کی آواز چینل سے۔ جب ہندوستان ایک پورا سب کانٹیننٹ تھا اور انگریز اس پہ حکمران تھے، اس وقت کا ایک واقعہ ہے۔ تو دو ہندو اور مسلمان کے درمیان، میں اس سے آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری چینل کو شیئر کریں، ویلاگ کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویلاگ ملتی رہے۔ چینل ہے ضمیر کی آواز۔ تو ایک ہندو اور مسلمان دونوں کے ایک پلاٹ کے اوپر، ایک جائیداد کے اوپر، ایک زمین کا قطعہ تھا، اس کے اوپر جھگڑا تھا۔ تو اس وقت وہ واقعہ ہے جب ہندوستان پہ انگریز قابض تھے۔ انگریز جج کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا۔ تو اب دونوں جو ہے مسلمان اور ہندو جو ہے، انہوں نے اپنی اپنائیت یا یہ جوش ظاہر کرنے کے لیے کہ اگر مجھے یہ قطعہ مل جائے گا، مسلمان نے کہا میں اس کے اوپر مسجد بناؤں گا، ہندو نے کہا اگر یہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے تو میں مندر بناؤں گا۔ اب یہ اس طرح کا منظر جب پیدا ہو گیا تو ظاہر ہے مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے اور ہندو بھی اکٹھے ہو گئے۔ اس فیصلے کی جب بھی تاریخ آئے تو عدالت کے بعد اچھی خاصی رونق ہو جاتی تھی۔ تو اب ہندو نے کہا کہ جی میں آپ سے جج کو بڑی مشکل ہوئی کہ میں فیصلہ کیا دوں۔ تو ہندو نے کہا کہ جی ایک مسلمان ہے، وہ اس واقعے کو صحیح جانتا ہے، تو اگر اجازت ہو تو میں اس کو ایز گواہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو جج نے ظاہر ہے مسلمان سے بھی پوچھا کہ بھئی آپ کو منظور ہے؟ تو اس نے کہا ہاں منظور ہے۔ اس نے تو خوشی سے کہا کہ مسلمان گواہی دے گا تو شاید میرے حق میں ہی گواہی دے گا۔ تو بہرحال وہ جو ہندو نے جو گواہی کے لیے جس شخص کو پیش کیا تھا وہ آیا اور وہ اس کے حقیقت حال جو ہے یا اس سے صحیح طرح واقف تھا کہ یہ قطعہ زمین جو ہے یہ کس کا ہے۔ تو اس نے آ کے کہا کہ جہاں تک میرا علم ہے اور جو میں جانتا ہوں اور میں جو حق کے ساتھ یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ قطعہ جو ہے زمین کا یہ ہندو کا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ پھر فیصلہ ہندو کے حق میں ہو گیا۔ مسلمان جو ہے وہ تھوڑا سا سیخ پات ہوئے، لیکن گواہ اس وقت کا بہت بڑا مفتی تھا، جو مسلمان جو تھے، جن مسلمانوں کو اس کے اوپر پورا اعتقاد تھا۔ تو فیصلہ تو جج نے جو ہے ہندو کے حق میں دے دیا اور اپنے ریمارکس میں یہ لکھا کہ مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ تو اس سے اتنا متاثر ہوا ہندو کہ ایک شخص نے اس چیز کی پرواہ کیے ہوئے کہ وہاں مسلمانوں نے کہا مسجد بنائیں گے، اور اتنا سچا اور ہے شخص کہ اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، لیکن سچی گواہی جو ہے وہ دی ہے۔ تو اتنا اثر ان پہ ہوا، یہ جج لکھ رہا ہے اپنے ایک نوٹ میں کہ وہ جو ہندو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اس کا گروپ جو آ رہا تھا وہ مسلمان ہو گئے اور اس نے اعلان کیا میں اس جگہ مسجد بناؤں گا۔ تو پھر جج نے کہا کہ وہ اسی لیے جج نے کہا کہ مسلمان ہار گیا اور اسلام جیت گیا۔ تو اس میں یہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ سچی گواہی یا سچ جو ہے اس کی بہت طاقت ہے، لیکن آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ گواہ سچا جو ہے ملنا ناممکن ہے، اور گواہ جو ہے وہ خریدے جاتے ہیں اپنی مطلب کی گواہی جو ہے وہ دینے کے لیے، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ایسی جرأت رکھتے ہوں کہ سچی گواہی آ کر والنٹریلی عدالت میں دیں۔ اگر ایسا ہو تو میرا خیال ہے اس وقت جتنے مقدمے معرض التوا میں ہیں ان میں سے کم از کم میرا خیال آدھے تو شاید نپٹ ہی جائیں، اگر صحیح گواہی جو ہے کوئی دینے کے لیے تیار ہو، جو ان سب حالات سے واقف ہو۔ اور ظاہر ہے جب آپ گواہی دیتے ہیں تو جو کتاب ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ گواہی دیتے ہیں کہ خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے میں یہ گواہی دے رہا ہوں
اور سچ ہے اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں، جو بھی وہاں کے جملے ہیں۔ تو اس سے سبق ہے کہ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ایمان پختہ ہے اور آپ کا یقین پختہ ہے کہ یہ سچ بول رہا ہوں، یہ صحیح ہے، اور سچ کے لیے تو یہ ہے کہ چاہے آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے، اپنے پریوار کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، تو سچی بات جو ہے وہ سچ کو سچ ہی پیش کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا جگرے کی بات ہے اور بڑی ہمت کی بات ہے۔ سو اللہ تعالیٰ اس قصے سے ہمیں اچھی سوچ کی توفیق دے اور ہمارے ذہن اچھی طرف جو ہے راغب کرے، اور ہمیں جرأت، جن کو کچھ علم ہے، گواہی دینے کے لیے جرأت جو ہے ہمارے اندر پیدا کرے کہ ہم سچ کو اجاگر کریں۔